یہ 13 جنوری 2012 کی سرد رات کا آغاز ہے۔ 7:15 بجے دنیا کا اس وقت کا سب سے بڑا اٹالین جہاز اپنے 7 دن کے سفر پر روانہ ہونے کے لیے تیار ہے۔ اس شپ کا نام ہے کوسٹا کنکورڈیا۔ یہ 2012 سے پورے 100 سال پہلے ڈوبنے والے ٹائٹینک جہاز سے سائز میں بہت بڑا ہے اور اس میں اس سے 2000 زیادہ مسافر بیٹھنے کی گنجائش بھی ہے۔ ٹائٹینک 15 اپریل 1912 کو ڈوبا۔ یہ برطانوی جہاز ساؤتھ ہیمپٹن سے نیو یارک جا رہا تھا۔ یہ ٹائٹینک جہاز کا پہلا ہی سفر تھا۔ ٹائٹینک آئس برگ سے ٹکرا کر 2 حصوں میں بٹ کر سمندر کی تہہ میں چلا گیا تھا۔ کوسٹا کنکورڈیا جہاز کی لمبائی 290 میٹر اور یہ 20 میٹر چوڑا تھا۔ کوسٹا کنکورڈیا کے بنانے کی اس وقت کاسٹ تھی $570 ملین۔ یہ اس دور کے 2500 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ کوسٹا کنکورڈیا میں 4252 افراد سفر کر رہے تھے۔ اس جہاز میں لگژری کی تقریباً ہر چیز موجود تھی۔ 4 بڑے بڑے سوئمنگ پول تھے، 5 ریسٹورنٹ، 13 الگ الگ بار، 1 کیسینو، 1 فٹ بال کورٹ، 1 بڑا فٹنس سینٹر جس میں 1 جم تھا۔ ترکش بات بھی اس جہاز میں بنائے گئے تھے، جہاں تک ایک F1 ریسلنگ سیمولیٹر بھی لگایا ہوا تھا۔ 7 دن کے دورے پر روانہ ہونے والے کوسٹا کنکورڈیا کی پہلی منزل اٹلی کا شہر سونا تھا۔ یہاں پہنچنے میں اسے 1 دن لگنا تھا۔ جہاز کو چلے ہوئے ابھی صرف 2.5 گھنٹے ہوئے تھے کہ اچانک ایک خوفناک اور ہولناک آواز ابھرتی ہے جس سے ہر مسافر خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان کے خوف میں اس وقت مزید اضافہ ہو گیا جب لائٹیں اچانک سے بند ہو جاتی ہیں۔ خوفناک آواز، سمندر کے درمیان جہاز اور لائٹوں کا بند ہو جانا، ایسے میں مسافروں کے خوف کے عالم کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ جہاز ایک طرف جھکنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ اس وقت ٹائم ہوا تھا 9:45۔ یہ وہ وقت تھا جب کچھ لوگ میزوں پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، کچھ اپنے اپنے کیبنوں میں سوئے ہوئے تھے، کچھ جہاز کے عرصے پر ٹہل رہے تھے۔ سونے والوں کی نیندیں ٹوٹ گئیں، جو جہاں تھا وہیں پہ خوف سے لرز رہا تھا۔ اندھیرے میں ہی کیبن میں موجود لوگ بھی باہر نکل آئے۔ سب ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا ہے، مگر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا جو ایک دوسرے کو دے دیتے۔ اسی دوران جہاز کے کیپٹن کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ جہاز میں الیکٹریکل فیلئر ہوا ہے، یعنی بجلی خراب ہوئی ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ انجن کی خرابی کی وجہ سے بجلی بند ہوئی تھی، لائٹیں آف ہو گئی تھی۔ خرابی کا پائلٹ کو علم ہو چکا تھا لیکن وہ مسافروں کو نہیں بتا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک طرف کو جھکتا ہوا جہاز اچانک سے دوسری طرف جھکنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے میں مسافروں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کوئی معمولی خرابی نہیں ہے، لیکن پائلٹ مسافروں کو اصل صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اتفاق سے 100 سال قبل 15 اپریل 1912 کو ٹائٹینک کو حادثے کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور اب جبکہ کوسٹا کنکورڈیا بھی ایسی ہی صورتحال سے گزرا تھا۔ جب مسافروں نے خوفناک آواز سنی تو اس وقت ٹائٹینک کا فیمس سانگ مائی ہارٹ بج رہا تھا۔ جہاز آہستہ آہستہ دائیں جانب جھکتا چلا جاتا ہے اور نیچے کمروں میں پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب تک لوگوں کو احساس ہو چکا تھا کہ جہاز ڈوبنے والا ہے، لیکن کیپٹن کچھ بھی بتانے کے لیے ابھی تک بھی تیار نہیں تھے۔ فرانسسکو شیٹینو کوسٹا کنکورڈیا کے پائلٹ تھے اور یہ 2002 سے اس کمپنی کے لیے کام کر رہے تھے۔ 7:18 پر یہ جہاز اپنی منزل سونا کی طرف روانہ ہوا تھا اور 2 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ اپنے نرم روٹ سے ہٹ جاتا ہے۔ ایسا کسی غلطی کی بنا پر نہیں ہوتا، بلکہ کیپٹن شیٹینو جان بوجھ کر جہاز کو ایک آئی لینڈ کے پاس لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ تھا آئی لینڈ گگلیو، اٹلی کا آئی لینڈ۔ کیپٹن چاہتے تھے کہ گگلیو کے لوگ رات کے اندھیرے میں اس چمکتے ہوئے جہاز کا نظارہ کر سکیں اور جہاز کے مسافر بھی گگلیو آئی لینڈ کی آب و تاب کو دیکھ سکیں۔ جب جہاز ساحل کے قریب سے گزرتا ہے تو اس کو سیل پا یا پھر سیل بائی کہا جاتا ہے۔ عموماً اتنے بڑے جہاز ساحل سے کنارے سے کئی کلومیٹر دور رہتے ہیں اور وہ کنارے سے 7-8 کلومیٹر دور ہی سمندر کے اندر چلتے ہیں، مگر شیٹینو گگلیو کے لوگوں کو جہاز کا نظارہ کرانے کے لیے سمندر کے کنارے سے 150 میٹر قریب جہاز کو لے آئے، جہاں پہ اتنا گہرا پانی نہیں ہوتا، نیچے بڑے بڑے پتھر اور ریف ہو سکتی ہے۔ یہی کچھ یہاں بھی ہوا۔
जहाज ज़मीन के करीब आ गया। रात का अंधेरा, जहाज़ की रफ्तार भी तेज़ थी। हिफाजती फासला पायलट की तरफ से नज़र अंदाज कर दिया गया था। सवाल यह है कि शेटिनो जहाज़ को गिग्लियो जजीरे के करीब क्यों ले जाना चाहता था। शुरू में शेटिनो कप्तान मारियो कोलंबो के साथ काम करते थे। मारियो उनके उस्ताद थे और वो अपने उस्ताद को कोस्टा कंकोडिया का नज़ारा करवाना चाहते थे। जहाज़ की डायरेक्शन को किनारे की तरफ मोड़ते हुए शेटिनो ने मारियो को कॉल मिलाई और कहा कि हम आपके आइलैंड के करीब से गुजर रहे हैं, हम आपके लिए सायरन बजाएंगे, हम आपको खराजे तहसीन ट्राइब्यूट पेश करना चाहते हैं। ये सुनकर मारियो ने कहा कि मैं तो जजीरे पर नहीं हूँ, मैं इटली के किसी दूसरे शहर में हूँ। इसी बातचीत के दौरान कॉल कट जाती है। ये कॉल कड़ी तो रात के 9:40 हुए थे और उसके साथ ही वो भयानक आवाज़ आती है जिसने पूरे जहाज़ के सारे अफराद को खौफ में मुब्तला कर दिया था। ऐसे में जो हो सकता है वही हुआ। जहाज़ चूँकि गहरे पानी में नहीं था इसलिए पत्थरों से जा टकराया। इस टक्कर के जहाज़ के बेस में पेंदे में उसके नीचे 70 मीटर का कट लग गया। उस वक्त जहाज़ किनारे से 150 मीटर दूर था। रात के अंधेरे में जहाज़ के अंदर पानी दाखिल होने लगा। 26 साला कोरोलो कंकोडिया जहाज़ के 3rd ऑफिसर थे। वो भी अपने कैबिन में सो रहे थे जब ये सारा कुछ हुआ। उनकी आंख खुलती है तो वो अपने कैबिन से बाहर निकल कर देखते हैं कि हॉलवे के अंदर पानी आ चुका है। ये फौरन इंजन रूम की तरफ भागते हैं। वहां पहुंचते हैं तो उन्हें नजर आता है कि दरवाज़ा खोल नहीं सकता। बंद दरवाजे से ही वो देख रहे थे कि जनरेटर और इंजन पूरी तरह से पानी की लपेट में आ चुके हैं। 9:52 पर चीफ इंजीनियर और इंजन रूम के बाकी ऑफिसर इमरजेंसी डीजल जनरेटर चालू करने की अपनी सी कोशिश करते हैं लेकिन उसमें नाकाम ठहरते हैं। चीफ इंजीनियर जहाज़ के कैबिन शेटिनो को जाकर फिर बताते हैं कि हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, लेकिन शेटिनो साहब मुसाफिरों को अनाउंस करते हैं कि फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस लाइट गई है इसलिए ब्लैकआउट हुआ है। अगले मिनटों में जहाज़ रुकता नहीं बल्कि आगे बढ़ता जाता है। पानी जहाज़ में दाखिल हो रहा है। 10 बजे के करीब कैप्टन शेटिनो को लगता है कि जहाज़ को वापस घुमा लेना चाहिए ताकि जहाज़ डूबने की सूरत में मुसाफिरों को आसानी से किनारे पहुंचाया जा सके। वो जहाज़ को घुमाकर इसी नीयत से वापस लाना चाहते हैं। जहाज़ यू टर्न लेता है, उसकी वजह से सीधा होने की बजाय दूसरी तरफ झुकना शुरू कर देता है। पहले बाएं टिल्ट करता है और उसके फिर दाएं तरफ। जहाज़ के क्राइसिस कोऑर्डिनेटर रॉबर्टो विरानी 2 बार कैप्टन शेटिनो को कॉल करते हैं। पहली कॉल 10:05 पर और दूसरी कॉल 10:07 पर। दूसरी कॉल के जवाब में बिल आखिर शेटिनो मानते हैं कि जहाज़ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम अगर जल्दी बता दिए जाते तो बेहतर रहता। कैप्टन गलती ज़रूर मान लेते हैं लेकिन इसके बाद भी हमाकत पे हमाकत किए जाते हैं। कई बेवकूफ़ियाँ उन्होंने अपनी एक गलती को छुपाने के लिए की। उनकी तरफ से कहा गया कि जो लाइट गई है इसकी वजह जहाज़ को पेश आने वाला हादसा है। वो बिल्कुल उलट कह रहे थे। दरअसल लाइट गई ही एक्सीडेंट की वजह से थी। जब जहाज़ पर अफरा तफरी मची हुई थी, पानी जहाज़ के अंदर दाखिल हो रहा था, पायलट मुसाफिरों को कुछ न होने की तसल्ली दे रहे थे। इस दौरान कुछ मुसाफिरों की तरफ से लोकल पुलिस को कॉल करने की कोशिश की जाती है। 10:12 पर इटालियन कोस्ट गार्ड जहाज़ के कैप्टन को कॉल करके कहते हैं कि बताओ क्या चल रहा है। पैसेंजर हमें रब्ता करके ख़तरनाक सूरत हाल की बात कर रहे हैं, निशानदेही कर रहे हैं। इस पर भी कैप्टन शेटिनो की तरफ से कहा जाता है कि सिर्फ एक ब्लैकआउट हुआ है, किसी किस्म की फिक्र की जरूरत नहीं है। जहाज़ को पत्थरों से टकराकर आधा घंटा मजीद गुजर जाता है। 10 मिनट मजीद गुजर जाते हैं कि शेटिनो सच बोलने पर आमादा हो जाते हैं। रात के 10:22 पर कैप्टन शेटिनो ऑपरेटर को कहते हैं कि कोस्ट गार्ड को कॉल करके बता दिया जाए कि जहाज़ के लेफ्ट साइड में टक्कर हो गई है, लिहाजा कंकोडिया को टग बोट्स की मदद की जरूरत है। तमाम मुसाफिरों को लाइफ जैकेट दे दी गई हैं और सारे मुसाफिर महफूज हैं। इस मरहले पर एक मिनट नहायत कीमती था, नहायत ज़रूरी था, क्योंकि जहाज़ धीरे धीरे झुकता चला जा रहा था। आखिर का 10:23 पर एक जनरल इमरजेंसी का अलार्म बजा दिया जाता है। मुसाफिरों को कहा जाता है कि वो इमरजेंसी असेंबली एरिया में इकट्ठे हो जाएं और वहां जाकर अगली हदायत का इंतजार करें। रात के 10:48 पर जहाज़ 30 डिग्री पर झुक जाता है। एक्सीडेंट को 1 घंटे से भी ज़्यादा वक्त गुजर चुका है और 10:54 पर कैप्टन ऑर्डर देते हैं कि जहाज़ को खाली कर दिया जाए। ज़रा सोच कर देखिए, 4252 मुसाफिर जहाज़ पर फंसे हुए हैं। जहाज़ 30 डिग्री तक उलट चुका है।
نیچے کئی کیبن پانی کے اندر ڈوب چکے ہیں اور اوپر ڈیکس میں سامان ادھر ادھر بکھرا پڑا ہے، سب کچھ تہس نہس ہو چکا ہے۔ یہ ساری سچویشن میں کیپٹن کی طرف سے ایک اچھا فیصلہ یو ٹرن لینے کا کیا گیا تھا۔ اسی فیصلے کو لے کر کیپٹن صاحب چاہتے تھے کہ لوگ انہیں مہاراج اور ہیرو مان لیں۔ یہ فیصلہ قدرے بہتر تھا، لیکن باقی سارے فیصلے احمقانہ اور بے وقوفانہ تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جھوٹ پہ جھوٹ بھی بولے جا رہے تھے اور لوگوں کو ڈوبتی ناؤ کے دوران گمراہ کر رہے تھے۔ کیپٹن نے جیسے جہاز چھوڑنے کا مسافروں کو حکم دیا تو جہاز میں بری طرح سے افراتفری دھینگا مشتی شروع ہو گئی۔ کچھ لوگ تو پہلے ہی جہاز کے ڈوبنے کے اندیشے کے تحت لائف بوٹس لے کر پانی میں اتر چکے تھے۔ کئی لوگ پر اعتماد تھے کہ ان کو تیرنا آتا ہے، وہ سیدھا پانی میں کود گئے۔ انہیں نظر آ رہا تھا کہ سامنے آئی لینڈ موجود ہے، لیکن کیپٹن کے اعلان کے بعد بری طرح سے پیاس ہو گیا۔ لوگ لائف بوٹس کی طرف بھاگنے لگے۔ لائف بوٹس میں جانے کے لیے دھکم پیل ہو رہی تھی۔ اس سے قبل یہ بھی ہو چکا تھا کہ شیٹینو کے رویے کو دیکھتے ہوئے کچھ جہاز کے عملے کی طرف سے بغاوت کی صورتحال نظر آنے لگ پڑی تھی۔ 10-15 منٹ پہلے مسافروں کو کیبن سے باہر نکال کر لائف بوٹس میں بٹھایا جانے لگا تھا۔ رات کے اندھیرے میں جہاز دھیرے دھیرے رائٹ سائڈ کی طرف گرتا جا رہا تھا۔ 40 ڈگری کے بعد 50 ڈگری پر جہاز ٹلٹ ہو چکا تھا۔ جن لوگوں کے کیبن پانی کے لیول پر آ گئے وہ لوگ تو آسانی سے پانی کے اندر کود کر باہر چلے گئے، لیکن مصیبت ان لوگوں کے لیے تھی جو جہاز کی دوسری طرف تھے۔ اتنے تیز بہاؤ میں کیسے راستہ ڈھونڈیں اور باہر کی طرف نکلیں، یہ ان کے سامنے قیامت خیز صورتحال تھی۔ اسی افراتفری کے دوران ایک انڈین اسٹاف ممبر بھی وہاں پہ موجود تھی، رمیشانہ ان کا نام تھا، جو کنکوڈیا کی 12 ممبر سیکورٹی اسٹاف کی اکلوتی خاتون تھی۔ وہ بتاتی ہیں کہ کیسے لینگویج بیریئرز ورکر کے سامنے آنے لگے۔ زیادہ تر مسافر وہ اٹالین ہی تھے، عملے کے بہت سے ممبر اٹالین زبان نہیں جانتے تھے۔ اوپر سے دقت یہ تھی کہ زیادہ تر ممبر ایسی ایمرجنسی سچویشن کے لیے ٹرینڈ ہی نہیں تھے، وہ صرف سرور سٹاف تھے۔ ان سب مصیبتوں کے باوجود کچھ کرو ممبرز نے یہاں پر ہیرو کا کام کیا۔ کرناتا نے ایک نابینا عورت کو لائف بورڈ میں بٹھایا، باقی 2 لوگوں نے ویل چیئر پر بیٹھے مسافروں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لائف بورڈز میں بٹھایا۔ جہاز پر ایک اور انڈین کرو ممبر موجود تھے، رسل روبیلو، جو ایک ویٹر کے طور پر کام کر رہے تھے۔ کیپٹن شیٹینو کے آرڈر کے آنے سے پہلے ہی وہ پیسنجرز کو مدد کر رہے تھے لائف بوٹس پر بیٹھنے میں۔ وہ آخری دم تک پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرتے رہے جیسے جیسے جہاز ڈوبتا رہا، لیکن رسل ان لوگوں میں سے تھے جو اپنی خود کی جان نہیں بچا پائے۔ دوسری طرف شیٹینو جیسے لوگ تھے جو پیسنجرز کی مدد کرنے کے بجائے بہت ہی جلدی جہاز چھوڑ کر بھاگ گئے۔ آپ نے صحیح سنا، وہی کیپٹن جنہوں نے پہلے جھوٹ بول کے 1 گھنٹہ لگا دیا پیسنجر کو سچ بتانے میں، اور جیسے ہی انہوں نے جہاز خالی کرنے کا آرڈر دیا، اس کے کچھ منٹ بعد رات کے 11:19 پر یہ پہلے کرو ممبر تھے جو جہاز چھوڑ کر بھاگے۔ اس رات اتفاق سے کنکوڈیا جہاز میں ایک اور جہاز کے پائلٹ کیپٹن روبوٹو بوسیو موجود تھے۔ سیرینا جہاز کے کیپٹن تھے، لیکن اس رات کنکوڈیا میں ہی تھے، لیکن شیٹینو کی طرح یہ جہاز چھوڑ کر بھاگے نہیں تھے۔ آخر تک لوگوں کی مدد کرتے رہے اور حقیقتاً شیٹینو کے آفیشیل سگنل آنے سے پہلے بھی یہ لوگوں کو ایویکویٹ کرنا شروع کر چکے تھے۔ بعد میں ان کا یہ کہنا تھا کہ اونلی ڈسگریسفل مین لیفٹ دا پیسنجرز آن بورڈ۔ یہ میری زندگی کا سب سے خراب ایکسپیرینس تھا، ایک ٹریجڈی تھی جو ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی۔ مجھے ہیرو مت بلاؤ، میں نے تو بس اپنی ڈیوٹی کی ہے، کیپٹن کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے۔ حقیقت میں ایک انسان کی بھی یہی ڈیوٹی ہونی چاہیے۔ گگلیو آئی لینڈ ایک گاؤں کی طرح ہے، زیادہ لوگ وہاں رہتے نہیں، صرف 700 لوگوں کی آبادی ہے۔ لیکن اس رات جب حادثہ ہوا، کچھ لوگوں نے اپنے گھروں سے باہر نکل کر دیکھا کہ کیا ہو رہا تھا۔ اس آئی لینڈ کے ڈپٹی میئر ماریو پیلے گرینی خود جہاز کے قریب گئے، 1 منٹ بنا سوچے یہ لائف بوٹ میں کودے اور لوگوں کی مدد کرنے لگے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب جہاز پورے طریقے سے رائٹ سائڈ کی طرف گر چکا تھا تو بھنور سے بننے لگے تھے۔ جہاز کے اندر پانی کے جن میں لوگ پھنسے ہوئے تھے، وہ ایک رسی کا انتظام کرتے ہیں اور اس رسی کی مدد سے کنویں میں بھنور میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نکال کر ان کی جان بچاتے ہیں۔
2500 سے 3300 لوگ آئی لینڈ پر پہنچ چکے تھے۔ 11:38 کے قریب 400 لوگ ابھی بھی جہاز میں پھنسے ہوئے تھے۔ اٹالین کوسٹ گارڈ کے ہیلی کاپٹرز اور ریسکیو سروس بھی لوگوں کی مدد کرنے کے لیے پہنچ چکی تھی۔ کچھ 100 لوگوں کو یہ پانی کے اندر سے بچاتے ہوئے باہر لے آئے، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ کتنے اور لوگ جہاز کے اندر موجود ہیں، پھنسے ہوئے ہیں۔ رات کے 12:42 کوسٹ گارڈ کے کمانڈر کیپٹن گریگوریو فیلکو کیپٹن شیٹینو کو کال کرتے ہیں، اور اس کال کی ایکچوئل ریکارڈنگ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے، سنیے۔ یہ شیٹینو سے سیدھا غصے میں کہتے ہیں کہ تم کیپٹن ہو، تمہیں جہاز پہ واپس جانا چاہیے، میں تمہیں آرڈر کرتا ہوں واپس جاؤ، تم اس طریقے سے اپنے پیسنجرز کو، مسافروں کو چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتے۔ شیٹینو کہتے ہیں پلیز میں واپس نہیں جا سکتا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، واپس نہیں جا سکتا۔ اس سب کے بعد بھی کیپٹن شیٹینو واپس جہاز پر نہیں جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ شیٹینو کو بعد میں لوگ کیپٹن کوورڈ، بزدل کیپٹن اور کیپٹن قائر کہہ کر پکارتے تھے۔ ایک طرف جہاز کے کچھ کرو ممبرز اور اٹالین کوسٹ گارڈ کی ٹیم رات بھر مدد کرتے رہے۔ شیٹینو دور بیٹھے نظارہ دیکھتے رہے۔ اگلی صبح جب سورج نکلتا ہے اور جہاز پر روشنی پڑتی ہے تو تب جا کر لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنا بڑا حادثہ ہوا ہے۔ صبح تک زیادہ تر لوگ ریسکیو کیے جا چکے تھے۔ 3 لوگوں کی موت کنفرم ہو چکی تھی، لیکن کچھ لوگ ابھی بھی جہاز میں پھنسے ہوئے تھے۔ 4000 مسافر جزیرے پر حفاظت کے ساتھ پہنچ چکے تھے۔ الزبتھ نامی ٹورسٹ جو گگلیو ٹورسٹ انفارمیشن میں کام کرتی تھی، انہوں نے بتایا کہ سارے سروائیورز صدمے اور سکتے میں تھے۔ کچھ لوگ بایو تھرمیا کا شکار بنے ہوئے تھے کیونکہ پانی بہت ٹھنڈا تھا، لیکن سب لوگ بڑے ڈیسپریٹ، مایوس تھے، اپنے فیملی ممبرز اور دوستوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس آئی لینڈ کے گاؤں پر موجود سکول، چرچز اور کنٹینز جیسی جگہوں کو کھول دیا گیا تھا تاکہ سروائیورز، جہاز سے بچنے والے مسافروں کو سر چھپانے کی جگہ، چھت مل سکے۔ بلینکٹس اور کپڑے بھی دیے گئے۔ دوسری طرف جو ریسکیو آپریشن چل رہا تھا وہ اگلے 2 سے 2.5 ہفتوں تک چلنے والا تھا۔ ریسکیو ڈائیورز کی بھی ضرورت پڑی کیونکہ جو ابھی بھی لوگ پھنسے ہوئے تھے وہ اپنے کیبن کا دروازہ نہیں کھول پا رہے تھے۔ 14 جنوری کو ایک ساؤتھ کورین جوڑے کو ریسکیو کیا جاتا ہے جو اپنے کیبن کے اندر ہی بند تھے۔ اس طریقے سے زیادہ تر لوگ جو مارے گئے اس حادثے میں وہ اسی وجہ سے مارے گئے، اپنے کیبن کے اندر بند ہو کر پانی کے اندر ڈوب گئے۔ اگر انہیں ٹائم پر انفارم کیا جاتا تو ان کی بھی جانیں بچائی جا سکتی تھی۔ کل ملا کر 32 لوگوں کی اس حادثے میں موت ہوئی۔ اگلا مسئلہ یہ تھا کہ ڈوبے ہوئے جہاز سے تیل نکالنا، پورے جہاز کو واپس ریسکیو کرنا تاکہ یہی نہ پڑا رہے۔ انجینئرز نے جب یہ جہاز کو اینالائز کیا تو اسے کنسٹرکٹیو ٹوٹل لاس ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے بچانے کا کوئی چانس نہیں ہے، جہاز کو دوبارہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ہی آپشن تھا کہ اب اسے ڈس اسمبل کیا جائے اور اس کے سکریپ میٹل کو بیچ دیا جائے۔ سب سے پہلے جہاز کے اندر تقریباً 19 لاکھ لیٹر فیول موجود تھا۔ یہ فلی لوڈڈ شپ تھا جب اس نے چلنا شروع کیا تھا، اس لیے فیول پورا بھرا ہوا تھا۔ فیول نکالنے کے لیے جہاز کے گرد ایک آئل بیریئر بنایا گیا تھا۔ 12 فروری 2012 کو جا کر آئل نکالنا شروع کیا گیا کیونکہ یہ سردیوں کا موسم تھا۔ ایک پرابلم یہ بھی تھی کہ کافی سارا فیول سیمی سولڈ اسٹیٹ یعنی گریس کی طرح بن چکا تھا، گاڑھا ہو گیا تھا، اسے ری ہیٹ کرنے کی ضرورت پڑی تھی۔ سارے تیل کو ادھر سے ادھر ٹرانسفر کیا گیا۔ یہ کرنے میں 1 مہینے سے زیادہ عرصہ لگا۔ 24 مارچ تک یہ پروسیس چلتا رہا۔ اگلی چیز اب یہ تھی کہ پورے جہاز کو یہاں سے کھڑا کر کے واپس لے جانا تھا۔ یہ اپنے آپ میں انجینئرنگ کا پروجیکٹ تھا، بہت بڑا پروجیکٹ تھا۔ ایک سٹیل سٹرکچر بنایا گیا پانی کے اندر جہاں پر جہاز کو سیدھا کیا جا سکے۔ اس پر کام شروع ہوا۔ 1 سال بعد اپریل 2013 میں جا کر اس عمل کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد جہاز کے اوپر والی سائڈ پر بڑے بڑے بکسے لگائے گئے۔ ان بکسوں میں پانی بھرا گیا اور تاروں کا استعمال کر کے ان بکسوں کو کھینچا گیا تاکہ انہیں وزن کی طرح استعمال کیا جا سکے۔ ان واٹر ٹائپ بکسوں کو کیسن کر کے بلایا جاتا ہے۔ 15 ایسے کیسن لگائے گئے۔ 16 ستمبر 2013 ایکچوئل پروسیس شروع ہوا کنکورڈیا کو سیدھا کرنے کا۔ 19 گھنٹے لگ گئے۔ پورے پروسیس میں 500 ڈائیورز
ٹیکنیشینز، انجینئرز اور بایولوجسٹ انوالو تھے۔ 19 مہینے بیت چکے تھے ایکسیڈنٹ ہوئے اور صرف جہاز کو ریسکیو کرنے کی کاسٹ $799 ملین آ چکی تھی۔ جہاز کو پورٹ پر لے جانے کے لیے دوسرے جہاز کا استعمال کیا جاتا ہے جو اسے کھینچ کے لے جاتا ہے۔ یہ کیا گیا جولائی 2014 میں اور اب تک ٹوٹل کاسٹ اس آپریشن کی $1.2 بلین پہنچ چکی تھی، لیکن خرچہ بھی بہت اٹھانا پڑنا تھا۔ اس ٹوٹے ہوئے جہاز سے بھی میٹل کو سکریپ کر کے نکالنے کا خرچہ لگتا ہے، لوگوں کی محنت لگتی ہے۔ 350 سے زیادہ لوگوں نے اس پر کام کیا اور یہ پروسیس جا کر جولائی 2017 میں ختم ہوا، لیکن لوگوں کو ریسکیو کرنے کے بعد لیگل کیسز بھی یہاں پر شروع ہو چکے تھے۔ آخر کار اس کمپنی نے ایک سروائیونگ پیسنجر کو، بچنے والے مسافر کو اپنا ٹکٹ کا پرائز تو واپس لوٹانا ہی تھا، لیکن اس کے علاوہ €11,000 کی کمپنسیشن تھی، جو قریباً 10-11 لاکھ روپے فی پیسنجر بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کی جانیں گئیں ان کے خاندانوں کو ایک انڈسکلوز اماؤنٹ بھی دیا گیا تھا۔ ٹوٹل کاسٹ اس ڈیزاسٹر کی اس کمپنی کو پڑی $2 بلین۔ اس کے ساتھ جہاز ڈوبا، جہاز جاتا رہا، لیکن ایک سوال اب آپ کے ذہن میں ضرور ہوگا کہ کیپٹن کے ساتھ آخر کیا ہوا؟ پھر وہی بندہ جو اکلوتا ذمہ دار تھا اس سارے حادثے کے پیچھے، جس نے اپنے پیسنجر سے جھوٹ بولا، ٹائم پر انہیں انفو نہیں کیا اور جب جہاز ڈوبنے لگا تو سب سے پہلے خود ہی جہاز چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ حادثے کے بعد بھی کیپٹن شیٹینو کی پھینکنے کی، لمبی چھوڑنے کی عادت نہیں گئی تھی۔ کورٹ میں جب کیس چلا تو کورٹ میں کہتے ہیں کہ جب جہاز 70 ڈگری کے اینگل پر تھا میرا پیر پھسل گیا اور کچھ اس طریقے سے میں لائف بوٹ میں گرا، وہاں سے گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ آرگومنٹ، یہ سارا کچھ جو ان کی طرف سے کہا گیا ناقابل یقین تھا۔ کورٹ کے جج نے اس بات پر بالکل یقین نہیں کیا اور 2017 میں کیپٹن شیٹینو پر قتل عام سلاٹر کا چارج لگا دیا گیا اور انہیں 16 سال کی جیل سنائی گئی۔ آگے چل کر شیٹینو کے بارے میں کچھ اور انٹرسٹنگ باتیں بھی نکل کر سامنے آتی ہے۔ ماریو پولمبو جو سینئر کیپٹن رہے تھے، 2013 میں شیٹینو ان کے انڈر کام کرتے تھے اور انہوں نے بتایا تھا کہ شیٹینو ہمیشہ سے ہی ایسے جھوٹے انسان رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کافی کیسز میں اپنی غلطیاں اور ایڈمٹ کرنے کی جگہ شیٹینو جھوٹ بولنا پریفر کرتے تھے۔ کیپٹن کو چھوڑ کر 5 اور لوگوں کو اریسٹ کیا جاتا ہے، خصوصی طور پر جو ہائی رینک آفیسر تھے، لیکن ان سب کو محض 2 سال کی ہی سزا سنائی جاتی ہے، کیونکہ سب سے بڑی غلطی کیپٹن شیٹینو ہی کی تھی۔ آج اس حادثے کو قریب 12-13 سال بعد شیٹینو جیل میں سزا کاٹ رہے ہیں اور اس پوری کہانی سے اگر کوئی سبق ملتا ہے تو وہ یہ کہ کبھی بھی اپنے جہاز کی کپتانی ایک بزدل آدمی کو مت دینا جو اپنی غلطیاں ایڈمٹ کرنا نہ جانتا ہو۔ ایسے لیڈر جو اپنی غلطیاں کبھی نہیں مانتے اور جھوٹ بولتے ہیں اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے، وہ بے حد خطرناک ہو سکتے ہیں۔ کروز جہاز کے کپتان نے حادثے سے پہلے ایک خوبصورت خاتون کے ساتھ شراب بھی پی تھی۔ یہ دعویٰ تفتیش کے دوران ایک گواہ نے کیا۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ کپتان ایک ایسی عورت کی طرف سے مشغول تھا جسے وہ کروز جہاز پر لایا تھا۔ ایک طرف یہ لالچی، بزدل اور قائل کپتان فرانسسکو شیٹینو ہے اور دوسری طرف انسانیت کے لیے ہیرو ایڈورڈ جان سمتھ ہے۔ ٹائٹینک جہاز کا کیپٹن ایڈورڈ جان سمتھ بیشتر عملے کے ساتھ خواتین اور بچوں کو بچانے کی کوشش میں خود ڈوب کر انسانیت پر قربان ہو گیا، انسانیت پر احسان کر گیا۔ وہ آخری آدمی تھا جس نے جہاز سے چھلانگ لگائی۔ ایک آدمی آخری کشتی کی طرف تیرتے ہوئے لبکا تو ایک مسافر نے کہا یہ کشتی پہلے ہی اوور لوڈڈ ہے۔ اس پر تیراک پیچھے ہٹ گیا اور اس کی طرف سے جو کچھ کہا گیا تاریخ نے اپنے دامن میں اسے سمیٹ لیا ہے۔ اس نے کہا آل رائٹ بوائز، گڈ لک اینڈ گاڈ بلیس یو۔ یہ جہاز کا کیپٹن 62 سالہ ایڈورڈ جان سمتھ تھا۔ دوسروں پر اپنی جان نشاور کرنے کی عظیم جذبے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس کا مجسمہ سٹیفورڈ میں نصب کیا گیا ہے۔ یہ تھی کہانی کوسٹا کنکورڈیا کی اور خصوصی طور پر کیپٹن شیٹینو کی بزدلی کی، ان کے قائر ہونے کی اور ان کے مسافروں کو لاوارث چھوڑ کر جہاز سے بھاگ جانے کی۔ اور بہانہ انہوں نے کیا کہ جہاز جب 70 ڈگری پر جھکا میرا پاؤں پھسلا اور میں سیدھا لائف بوٹ میں جا گرا، اس سے میں واپس نہیں آ سکتا تھا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔